السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ القرآن۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ واجب الاحترام، ذی عزت ناظرین کرام، پچھلے ہفتے میں دنیا کے ایک عظیم مبلغ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے فرزند اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دل سے یہی دعا ہے، اللہ رب العزت عاصم جمیل مرحوم کو مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت اس کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، لغزشوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور ان کے والدین اور ان کی والدہ محترمہ کو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جوانی کے ناگہانی موت سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے، اور امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی محفوظ فرمائے۔ چونکہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے، ایک اولاد کی محبت، اولاد کی شفقت، اولاد سے کتنا دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ چونکہ جو مولانا ہے وہ نرم مزاج اور حلیم الفطرت انسان ہے، لہذا ان کی محبت، ان کے فرزند کی محبت مولانا کے دل میں ہے، تھی اور رہے گی۔ لہذا بیٹے کے انتقال ہونے کے بعد ہی مولانا کے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، مولانا زاروں قطار روتے ہیں۔ دراصل ان کا ماتھاب یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، میرے دینی بھائیوں، اسلامی بھائیوں، آپ میرے فرزند کے حق میں اب اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا کرو، چونکہ ہر کوئی انسان مرنے کے بعد محتاج بن جاتا ہے، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے چند ایک کے، جن میں سے اگر کوئی اولاد صالح ہوگا یا کوئی نیک بندہ دنیا میں ہوگا، اس کا چاہنے والا، اس کے حق میں دعا کرے، اس کے حق میں قرآن حکیم کی کوئی آیت مبینہ تلاوت کرے، یا اس نے خود سے کوئی نیک
عمل کی ہوئی ہوگی یا اولاد صالح ہوں گے تو وہ اس کے حق میں اگر وہ اچھائی اس کی نیت کے خاطر کریں گے تو وہ اس مردے کے حق میں بخشش کے سامان بن جاتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت سے یہی درخواست کرنی ہے۔ اللہ رب العزت مولانا کے فرزند ارجمند عاصم جمیل مرحوم مغفور کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے گھروں میں جتنے ہمارے جد اجداد، ہمارے ماں باپ کے ماں باپ، اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ چونکہ ایک مسلمان کا ضمیر بہرحال صورت زندہ ضمیر ایک مسلمان ہونا چاہیے، دوسرے کا درد، دوسرے کا دکھ، اس کو آپسی برادری میں ہمیں بانٹنا چاہیے۔ دوسری کی خوشی دیکھ کر ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے، اور دوسرے کا ماتم دیکھ کر ہمیں بھی اس ماتم میں اس کو اس وقت حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو ہمت دینی چاہیے۔ ارے میرے بھائی، یہ تو اللہ رب العزت کی امانت تھی، آپ کے پاس تھی، اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ سے یہ امانت واپس لیا۔ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی کہ مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، پاک اور منزہ وہی ذات ہے، بابرکت والی وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اعلیٰ، وہ فوقیت رکھتا ہے کل ہر چیز پہ، جانداروں پہ، حیوانوں پہ، یعنی کہ نباتات پہ، جمادات پہ، جو بھی کائنات میں ہے، اللہ رب العزت قدرت رکھتا ہے۔ کل شیء قدیر الذی خلق الموت، اللہ رب العزت نے موت کا انتخاب کیا، اللہ رب العزت نے حیاتی کا انتخاب کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے بندو، آپ میں سے اب کون وہ انسان ہے، ایکم آپ میں سے، احسن عملا جو بہترین عمل کرے۔ نماز ادا کرنا عالی شان عمل ہے، اسلام کے ستونوں میں سے پہلا ستون ہے، اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں بے شمار امورات ہیں، ہمیں اپنے قریبی ہمسائے کے ساتھ کس رویے سے پیش آنا چاہیے، یہ بھی کمال درجے کی نیکی ہے۔ ہمیں پڑوسی کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے،
اپنے استادوں کے ساتھ کس محبت سے پیش آنا چاہیے، یہ بھی کمال درجے کی نیکی کی ہے۔ اور باقی جو علوم پڑھنا، پڑھانا، واعظ و تبلیغ کرنا، امت کو سمجھانا، پوری امت کو امن کی دعوت دینا، یہ بھی کمال درجے کی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں ایکم احسن عملا، آپ میں سے کون انسان وہ ہے جو بہترین عمل کرے۔ علماء اسلام نے لکھا ہے بہترین عمل وہ عمل ہوتی ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے۔ میں جو کرتا ہوں، آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں اس وقت، تو میں اللہ رب العزت کی بقا کے لیے انشاءاللہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہی نیت ہونی چاہیے، رعایا کو، عوام الناس کو، پبلک کو میری باتوں سے فائدہ پہنچنا چاہیے، میری باتوں سے نفع پہنچنا چاہیے، میری باتوں سے ہمارے ملک میں امن پیدا ہونا چاہیے، دوسرے کو میری باتوں سے، دوسرے کے درد میری باتوں سے کم ہونے چاہیے، میری باتوں سے دوسرا راحت محسوس کرنا چاہیے۔ یہی میری بھائیوں گزارش ہے، یہی اعمال ہمیں کرنے ہیں اور پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اور خاص کر مولانا کے اس لڑکے کے لیے بھی اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے، اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرما دے، اور ہمارے اس وطن عزیز میں جو بھی جوانی میں چل بسے ہیں، جس وجہ سے چل بسے ہیں، اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ ہمارا کہنا دنیا میں راحت اور نجات کا